الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الذاریات کی 4 آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے، اور اے پیغمبر آپ سمجھاتے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں، پس یقیناً سمجھانا، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف عبادت کے لیے۔ میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، اور نہ میں ان کو کھلانے کا کہتا ہوں، کھلانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ وہ تو رزق عطا کرنے والے اور قوت والے۔ یہ 3 آیات کا ترجمہ ہے۔ مقصود آج کے خطبہ میں پہلی آیت کی تفسیر ہے، چونکہ تینوں کا مضمون ایک تھا، اس لیے چاروں آیات کی تلاوت اور ترجمہ کیا۔ وذکر، آپ نصیحت کریں، آپ سمجھاتے رہیں، پس سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ گویا جس کو نصیحت سے، واعظ سے فائدہ ہو رہا ہے، تو قرآن پاک اس کے مومن ہونے کی بشارت سنا رہا کہ یہ مومن ہے۔ اور نصیحت کی، سمجھنے سمجھانے کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی، کتنا ہی بڑا تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اسے بھی اس کی ضرورت رہتی ہے۔ اور جو اپنے آپ کو اس سے مستغنی سمجھ لے کہ مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں،
مجھے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، قرآن نے سمجھایا، حدیث نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا، علماء فقہا نے سمجھایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ خطرہ ہے کہ یہ اپنا ایمان کمزور کر لے گا یا شیطان کے حملے سے ضائع ہو جائے۔ یہ جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ان میں یہی چیز ہے۔ جو اس میں بات سنتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، تو قرآن ان کے ایمان کی وہ ان کو بشارت سناتا ہے۔ شیطان سے بڑا عالم کون ہوگا؟ شیطان سے بڑا عابد کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود گمراہ ہو گیا کہ اللہ تعالی کی نصیحت کو، بات کو نہ مانے۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہزاروں کروڑوں میں شاید کوئی ایک شخص ہو جو شیطان سے مباحثہ کرے اور شیطان کو چپ کروا دے، شاید ہی کوئی، اتنا اس کا علم وسیع ہے، لیکن کارآمد نہیں اس کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد ہوئے ہیں امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے تھے کہ میرے اس شاگرد کا علم اتنا وسیع ہے، لو ناظر الشیطان لغلب، کہ یہ اگر شیطان سے کسی بھی مسئلے پر مناظرہ کرے، امید ہے کہ یہ غالب آ جائے گا، اس کو خاموش کرا دے۔ ایک کے بارے میں انہوں نے کہا، اپنے بارے میں بھی نہیں کہا۔ چنانچہ جن علماء کو اپنے علم پر ناز تھا، ان کو اس نے خاموش کروا دی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے دونوں علوم کے جامع تھے، سائنسی فلسفی علوم بھی، دینی علوم بھی، تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں ان کی، اور ان کو اپنے علم پر اتنا ناز تھا کہ قرآن پاک، حدیث پاک، ان علوم کو ایک طرف رکھ کر کوئی یہ کہے کہ عقل سے مجھے اللہ کی توحید ثابت کرو، میں 100 دلائل سے ثابت کر دوں گا اور میری دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اتنا وسیع علم تھا کہ عقلی دلائل میرے پاس اتنے ہیں، سائنسی دلائل اتنے ہیں کہ کوئی فلسفی، کوئی سائنسی اس کا جواب نہیں دے سکے گا، اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک۔ شیطان ایک بار آ گیا ان کے پاس اخیر عمر میں، تو کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو کہ میرے پاس 100 دلائل ہیں اللہ کی توحید کے، اللہ کی وحدانیت کے، لاؤ میرے سامنے رکھو۔ ایک دلیل رکھی شیطان نے، وہ توڑ دی، دوسری رکھی وہ توڑ دی، تیسری رکھی وہ توڑ دی، 100 دلیلیں شیطان کے سامنے رکھی، 100 کی 100 اس نے توڑ دی۔ کہا اور لاؤ کیا دلائل ہیں۔ اب امام رازی رحمت اللہ علیہ کو پریشانی بھی ہوئی، شک بھی ہو، یہ کیا ہو گیا، لیکن نصیحت قبول کرنے کی عادت تھی امام رازی میں، اور شیطان میں یہ فرق تھا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ بات ماننے کے، کوئی بات ان کو سمجھائے اس کو سمجھنے کی وہ عادت رکھتے تھے۔ اس زمانے کے ایک بہت جلیل القدر عالم بھی، بزرگ بھی،
شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ ہوئے، ان کا ان کے پاس کچھ آنا جانا بھی تھا۔ یہاں جس جگہ امام راضی تھے وہاں سے وہ بہت دور تھے، ان کو کشف ہوا۔ کشف کا معنی اللہ تعالی راستے کے جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دے اور دکھا دے کہ وہاں ایسے ہو رہا ہے، اس کو کشف کہتے ہیں۔ نیک صالح آدمی کو ہو اس کو کشف کہتے ہیں، اور جادوگر کے اوپر ہو تو اس کو اللہ تعالی کی طرف سے ڈھیل کہتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ تو شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ اس وقت وضو کر رہے تھے، تو وضو کا جو کلی کا پانی تھا امام راضی رحمت اللہ علیہ کے سینے کا تصور کر کے کلی ادھر کی، اللہ تعالیٰ نے وہ پانی پہنچایا اور امام راضی کے سینے پر گرا۔ اس پانی کی برکت کے کچھ سکون آ گیا، اور شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے یہ کہا کہ اے امام راضی، اللہ تعالی کی توحید بغیر دلائل کے ثابت ہے، اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں۔ یہ بدیہی ہے۔ دیکھو یہ دھوپ آ نہیں رہی ہمارے ہاں، آسان مثال سے۔ اب کوئی کہے دھوپ کو ثابت کرو، بتاؤ آپ کیسے ثابت کرو؟ جیسے یہ روشنی آ رہی ہے یہ بالکل واضح ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی کی وحدانیت اس سے بھی زیادہ واضح ہے، کوئی نہ مانے تو کیا کرے؟ کہا کہ اللہ کی توحید یہ بدیہی ہے، بالکل واضح ہے، اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس نصیحت کو قبول کیا، اس بات کو مانا، اور شیطان کو کہا کہ اللہ تعالی کی توحید سورج کی روشنی کی طرح بدیہی ہے، جس طرح روشنی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، اللہ کی توحید کے لیے بھی تجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ بس اب شیطان کو کوئی جواب نہیں آیا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے نصیحت کو قبول کیا۔ فذکر، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نصیحت کریں، آپ ان کو بات سمجھائیں، تو ایمان والے جو ہیں ان کو بات کا نفع ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک رشتہ دار نوجوان تھے، وہ مفتی صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج مجھے شیطان بہت تنگ کر رہا ہے، چند دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو مسلمان نہیں، تو ہندو ہے۔ بہت پریشان ہوتا ہوں میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اور شیطان کہتا ہے نہیں تو ہندو ہے، تو مسلمان نہیں۔ اس طرح پریشان کر رہے، مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی سمجھائے کہ یہ پریشانی دور ہو۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ شیطان کہے تو اس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے پڑھ لیا کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ پڑھنا اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ تو جب مسلمان ہونے کی وہ علامت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ تیرے اندر ہوگی، تیری زبان پر وہ جاری ہوگی، پھر اس کی بات کا کیا اعتبار؟ ایک کہتے یہ کام کیا کر، اور دوسرا کام یہ کیا کر کہ بیٹھ کے بلند آواز سے کہا اے شیطان میں مسلمان ہوں، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں،
تو جتنا مرضی زور لگا لے، میں نے مسلمان ہی رہنا ہے، تو مجھے اسلام سے ہٹا نہیں سکتا۔ کہا یہ دو کام کیا کر۔ چنانچہ انہوں نے چند دن یہ دو کام کیے، شیطان بھاگ گیا۔ یہ نصیحت ہے، وذکر، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہی، اور علماء کو آگے درجہ بدرجہ کہا جا رہا ہے، اور سب کو کہا جا رہا ہے کہ نصیحت یہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو شیطان نے نصیحت قبول نہیں کی، کہاں گیا؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے نصیحت قبول کر لی۔ شیطان کا علم کتنا وسیع تھا اور اس کی عبادت کتنی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ عمر بھی بہت لمبی ہے اس کی۔ اب دیکھو زمین کتنی بڑی ہے، اس کے چپے چپے پر اس نے اللہ تعالی کی عبادت کی تھی، اور اس وجہ سے اس کو لقب ملا تھا طاؤوس الملائکہ، ملائکہ کا سردار، یہ لقب ملا تھا۔ علم بھی کتنا وسیع، عبادت بھی کتنی وسیع، لیکن اس عبادت کے باوجود کیوں گمراہ ہو گیا؟ کہ نصیحت قبول کرنے کی عادت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار کہنے لگا کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو میری کوئی بخشش کی صورت بھی نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی قبر ہم دکھا دیتے ہیں، تعظیم کے طور پر جو ہم نے اس کو حکم دیا تھا وہ اب کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے کہ اس کی بخشش کی صورت موجود ہے۔ چنانچہ آئے، اور آ کر جب شیطان آیا، پوچھا اس نے، تو کہا کہ تیری بخشش کی صورت موجود ہے، چھوٹی سی میری نصیحت ہے وہ مان لے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تعظیم کے طور پر جو اس وقت ہم نے سجدے کا کہا تھا، اب اس کی قبر کو کر دے، تو اس کی بھی بخشش کی صورت۔ اکڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کو، اس بات کو ماننے سے اکڑ گیا۔ کہا جب وہ زندہ تھا میں نے اس کو اس وقت سجدہ نہیں کیا، اس وقت اس کی تعظیم نہیں کی، آج میں اس کی قبر کو کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کرتا۔ تو یوں بگڑ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت نہیں مانی۔ یہ اس زمانے کا حکم تھا، اب کا نہیں۔ پہلی شریعتوں میں قبر کو تعظیمی سجدہ جائز رہا ہے، ہماری شریعت کے اندر نہیں۔ نہ کسی کے ادب اور تعظیم کے طور پر رکوع کر سکتے ہیں اور نہ سجدہ کر سکتے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہماری شریعت میں تعظیم اور ادب کے طور پر سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو یہ کہتا تو خامد کا ادب اس انداز میں کر لیا کہ خامد کو رکوع اور سجدے کی صورت میں، چونکہ ہماری شریعت میں یہ جائز ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اجازت نہیں ہے رکوع اور سجدہ تعظیم کے طور پر بھی کسی کو کر سکے۔ اور آج کل یہ بیاہ شادیوں کے دن بھی ہیں، جہاں لڑکوں کو ہم نے
سمجھانا ہے والدین نے بیوی کے حقوق کا، وہاں پر ہم نے اپنی بچیوں کو بھی سمجھانا ہے کہ وہ اپنے خامد کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کا دھیان رکھیں، اور جو تم کو ہم نصیحتیں کریں ان نصیحتوں پر غور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت کرتے رہیں، اور ایمان والوں کو نصیحت کرنا نفع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔